الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ذو الحج کا ماہ مبارک اور اس کے پہلے 10 دن جن کے اعمال اور فضائل کے متعلق گزشتہ بیان میں مختصر بحث ہو چکی ہے، اسی مناسبت سے سورہ صافات 23واں پارہ اور آیت نمبر 83 اور 84 تلاوت کی گئی ہے، جس میں بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ سورہ الصافات کا مرکزی مضمون وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی سورت قرآن مقدس کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں اور وہ خوش نصیب ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اس سورت کا جو مقصد اور مرکزی مضمون ہے وہ ذہن میں آ جائے، اور جب اس سورت کا مرکزی مضمون اور مقصد سورت وہ ذہن میں رکھ کے ترجمہ پڑھیں گے، وہ سورت بالکل آسانی سے ذہن میں، چاہے حافظ نہیں بھی تو ذہن میں اس کا نقشہ بیٹھ جائے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی اس سورت میں کون سے مسائل بیان ہوئے، کون سے مضامین بیان ہوئے. یہی وہ فہم ہے اور ذوق ہے امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ان کے علوم قرآن کا سب سے جامع نقطہ یہ ہے کہ کوئی صورت بھی ہے اس کا پہلے دعویٰ اور مرکزی مضمون ذہن میں رکھ لو کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے،
قرآن پاک کی ہر سورت کا ایک مقصد ہے اور اس کا مرکزی مضمون ہے، تو اس مرکزی مضمون کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ تلاوت کریں گے تو پوری سورت آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں جو سورت ہے الصافات، جمعے کا چونکہ ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے اس لیے دل تو میرا کرتا ہے کہ پوری تفسیر جمعہ میں بیان کی جائے، لیکن ہے بڑا ناممکن سا کام۔ چلو مختصر یہ کہ سورہ صافات کا مضمون یہ ہے ابتلاء المقربین۔ ابتلاء المقربین کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرکو جن کو تم حاجت روا سمجھتی ہو، مشکل کشا سمجھتی ہو، تھوڑا کم کر دو آواز، صاف اور کم ہو، حاجت روا سمجھتی ہو، مشکل کشا سمجھتی ہو، یا یہ تمہارا نظریہ ہے کہ یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ تو خود امتحانوں میں گھرے ہوئے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو جو خود مصیبت زدہ ہو وہ مشکل کشا کیسے، حاجت روا کیسے؟ جو امتحان کے اندر خود مکلف بنا دیا گیا ہو اور اس سے امتحان لیا جا رہا ہو، وہ حاجت روا اور داتا کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورۃ الصافات کا مرکزی مضمون صرف یہ نکتہ ہے ابتلاء المقربین، کہ مقرب سے مقرب آدمی، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے جتنے مقربین ہیں وہ سب سے زیادہ مصائب ان پہ آتی ہیں، تکالیف ان پہ آتی ہیں۔ اس پر بطور مثال کے یا دلیل کے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا، اور واقعات بھی ہیں اسی صورت میں، لیکن یہاں پر خاص طور پہ حضرت ابراہیم کے امتحان کا واقعہ ہے اور پھر حضرت یونس کا واقعہ ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام ان کے واقعات بیان کر کے قرآن کریم نے ثابت یہ کیا کہ اللہ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس پر امتحان اتنا سخت ہوتا ہے، اس پر مصائب اتنے سخت ہوتے ہیں۔ تو جب جن پہ مصیبتیں آ رہی ہوں، مصائب میں گھرا ہو، وہ تمہارا داتا کیسے بن گیا، تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا، وہ تمہارا حاجت روا کیسے بن گیا، وہ تمہارا شفیع غالب کیسے بن گیا، تو اس پر فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ اِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح کے ہم عقیدہ لوگوں میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ اس سے پہلے حضرت نوح کی بات چل رہی ہے، اور شیعت ہی کی جو ضمیر ہے یہ حضرت نوح کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے ان من شیعتہ، تابعین نوح میں سے، یعنی جو مسئلہ نوح پیغمبر نے بیان کیا وہ مسئلہ بیان کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم بھی ہے۔ من شیعتہ ہی کے لفظ پہ غور کرنا ہے۔ من شیعتہ ہی لا ابراہیم، البتہ ابراہیم ہے، اسی لیے مفسرین نے یہاں لکھا کہ من شیعتہ ہی، من اہل دین ہی، علی منہاج ہی و سنت ہی، اور علی التسلب فی دین اللہ،
ومصابرۃ المکذبین، فرمایا شیعت ہی کا معنی کہ جس طرح نوح پیغمبر نے جو مسئلہ صبر کے ساتھ بیان کیا، ڈٹ کر بیان کیا، جرت کے ساتھ بیان کیا، اس مسئلہ کے بیان کرنے والوں سے حضرت ابراہیم بھی تھے۔ یہاں ایک بات سمجھے، یہ جو موجودہ مذہب ہے شیعہ کا، انہیں اپنا نام رکھ لیا شیعہ مذہب، یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس مذہب کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی نے رکھی، جو آج موجودہ شیعہ اور بالخصوص اثنا عشری مذہب، اس کی بنیاد رکھنے والا، اس کا بانی مبانی، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن، یہ اچھی طرح یاد رکھو، عبداللہ ابن سبا۔ اور عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ کانا یہودیا، یہ یہودی تھا، اور اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد کیوں رکھی؟ جب صحابہ کرام نے یہود کے سارے ایریے فتح کر لیے اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اپنے ایریوں سے، اس وقت یہود نے میٹنگ کی کہ اب میدان میں صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اب زیر زمین، انڈر گراؤنڈ چالیں چلنی چاہیے، اور پہلے بھی سب سے زیادہ خفیہ چالیں انبیاء کے خلاف، صالحین کے خلاف، ان میں یہود سر فہرست تھے۔ اور یہودی قوم وہ ہے جس کا قرآن نے نقشہ بیان کیا، یہ انبیاء کے قاتل قوم، مقربین کی قاتل قوم، اللہ کے دشمن قوم، اللہ تعالیٰ کے غضب اور مار کے نیچے آئی ہوئی قوم یہود کی۔ تو انہوں نے حسب عادت تیز یہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تب ہو سکتا ہے کہ پہلے تقیہ کے رنگ میں اسلام کا لبادہ اوڑھا جائے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو مدینہ میں منافق تھے، منافقت کی تاریخ بھی مدینہ سے شروع ہوتی ہے، مکہ میں ایک منافق بھی نہیں تھا، اور مدینہ میں نفاق کی تاریخ ہے، تو مدینہ کے جو منافق تھے وہ بھی اصل یہودی تھے اور یہودی نواز تھے۔ تو اسی منافقت نے ایک دوسرا رنگ اختیار کیا اور عبداللہ ابن سبا کو کھڑا کیا۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا یا اہل سنت کی طرفداری میں نہیں کر رہا، یہ خود اہل تشیع کی متعدد کتابوں میں لکھا اور معتبر کتابوں میں لکھا۔ مثال کے طور پہ شیعہ مذہب کی رجال کشی شیعہ کا علامہ کشی ہے، جو ان کے ہاں ہمارے امام، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے ائمہ ہیں، ابن سیرین ہے، اسی طرح یحییٰ ابن معین ہے، اسی طرح عبداللہ ابن مبارک ہے، اسی طرح بڑے بڑے امام ہیں فن کے، اور ان کو ہم کہتے ہیں اسماء الرجال، کہ فن کے ماہرین جو یہ پرکھ رکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے یا غلط ہے، یہ راوی صحیح ہے یا یہ راوی ٹھیک نہیں، یہ اسماء الرجال راویوں کا علم رکھنے والے اور سندوں کا علم رکھنے والے جیسے آل سنت کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، اسی طرح شیعوں کے اماموں میں سے یہ کشی ہے، علامہ کشی۔ اور علامہ کشی ان کے اسماء الرجال کا مانا ہوا امام ہے،
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شیعہ اسماء الرجال کی ریڑھ کی ہڈی یہ علامہ کشی ہے، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، رجال کشی، جس نے دیکھنی ہو پوری عبارت دکھا دوں گا۔ رجال کشی میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے تعارف میں کہ کان یہودیا فاسلم، یہ یہودی تھا، بظاہر اسلام لایا، اسلام کا ظاہر کیا، ووالا علی، اور علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا کہ میں علی علی کرنے لگا اسلام کا دعویٰ کر کے، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ عَنْ أَعْدَائِهِ، اور یہ پہلا وہ بدمعاش ہے جس نے کلمہ پڑھ کے ابو بکر صدیق سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا، حضرت عمر سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے اسلام میں تصور ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے اور ابو بکر کا بغض بھی رکھے، ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے اور فاروق اعظم کا بغض بھی رکھے۔ یہ وہ پہلا بدبخت ہے عبداللہ ابن سبا، اظہر البراءۃ عن اعدائہ، اس نے برات کی کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر کو نہیں مانتا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ ابو بکر خلافت کا مستحق نہیں، اصل خلافت کا مستحق حضرت علی تھے۔ آج شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں، بعض میڈیا پہ شیعوں کے چوہے لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو جی عبداللہ ابن سبا کو نہیں مانتے۔ ہم پوچھتے ہیں جو عبداللہ ابن سبا نے عقائد کی بنیاد رکھی تمہارے ہیں یا نہیں؟ ابو بکر صدیق سے برات، فاروق اعظم سے برات کا عقیدہ یہ آج کے شیعوں کا ہے یا نہیں؟ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ آج ان شیعوں کا ہے یا نہیں؟ پوچھو ان سے، وہی عقیدہ موجود ہے۔ اور تیسرا، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا علی مشکل کشا۔ کیا کہا؟ علی مشکل کشا، اور کہنے لگا علی اللہ ہے، علی مشکل کشا ہے، علی میں اللہ ہے، اللہ حلول کر گیا علی میں، اس لیے یا علی مدد، علی کو مشکل کشا اور معبود سمجھنے والا پہلا شخص یہ ہے عبداللہ ابن سبا۔ اور یہ بھی اس کشی میں لکھا کہ جب اس نے یہ نعرہ لگایا، یہ حضرت عثمان کے دور کی بات ہے، حضرت عثمان کے خلافت کا دور تھا، اور اس بدمعاش نے بھی تقیہ اختیار کیا، ان عقائد کے لیے ایک مخصوص ٹولہ اس کو تعلیم دی، اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ سیاسی اختلافات شروع کیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے باطل کا کہ حضرت عثمان کے ساتھ ظاہر کیا کیا؟ سیاسی اختلاف۔ اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو جو اعتراض مودودی نے حضرت عثمان پہ کیے، وہ اعتراض عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان پہ کیے تھے۔ عبداللہ ابن سبا کی پوری تحریک اور جتنے اس کے اعتراضات ہیں، تعصب سے ہٹ کر، ضد سے ہٹ کر، آپ عبداللہ ابن سبا کے ان اعتراضات کا جائزہ لیں اور مودودی کی خلافت و ملوکیت کا وہ چیپٹر پڑھے خلافت عثمان کا، آپ کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودودی نے جتنے اعتراض حضرت عثمان سے پر کیے، اسی یہودی سے لیے، عبداللہ ابن سبا سے۔ اور یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں، آج تو پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، وہ اور اردو میں کتاب خلافت و ملوکیت آپ تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، عبداللہ ابن سبا کے ذہن کا اور مودودی کے ذہن کا بالکل ایک ذہن ہے۔ اب کئی بیچارے ناراض ہوتے ہیں، جی مودودی پہ تنقید نہ کرو، اور اگر مودودی صحابہ پہ تنقید کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق ہے۔
مودودی کا صحابہ پہ تنقید کرنا یہ حق ہے، اور ہمارا مودودی پہ تنقید کرنا یہ قابل اعتراض بن گیا۔ یعنی دوہرا معیار دیکھو کہ ہم مودودی پہ تنقید کریں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور مودودی حضرت عثمان پہ، حضرت معاویہ پہ، حضرت عمر بن عاص پہ، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر پہ، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت یونس پہ، حضرت نوح پہ، اور بڑے بڑے انبیاء کرام ان پہ تنقید کرے تو یہ کہتی ہیں جی مودودی صاحب چونکہ سکالر ہیں اس لیے اس تنقید کا ان کو حق پہنچتا ہے، اور یہ سارے مودودی وہاں پر ڈھول مارتے ہیں، دیکھو جی مودودی نے کیسی تحقیق کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر وہاں تمہارا وسعت ظرفی اس کو کہتی ہو نا، حالانکہ نرا الہاد اور زند کا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے کا، تو پھر کم از کم اتنا تو یہ وسعت ظرفی دکھاؤ نا کہ مودودی پر بھی تنقید برداشت کرو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مودودی پہ تنقید برداشت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک مودودی آیا تو درس دیا میں نے عشاء کے بعد، وہ مودودیہ بیٹھا رہا، اس وقت تلا گنگ میں تھا میں، تو درس کے بعد میرے ساتھ مدرسے میں آ گیا، سفید داڑھی تھی، خیر بیٹھ کے اس نے چاپلوسی شروع کی، ماشاءاللہ جی ہم نے ایسا درس کبھی نہیں سنا، یہ وہ میں سمجھ گیا اب یہ تمہید ہے، آگے تقریر آگے کھڑی ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں جی مودودی صاحب کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تعارف جب اس نے نام بتایا تو وہ تو مجھے پتا تھا، معروف آدمی تھا، تو کہتے ہیں مودودی صاحب کو بھی آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا بالکل مکمل پڑھا ہے، کوئی کتاب اس کی ایسی نہیں جو میں نے نہ پڑھی ہو۔ کہتا ہے کیسا آدمی تھا؟ میں نے کہا مودودی صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، لیکن بدعتی بھی تھے، کبھی بدعتی، جاہل بھی تھے، اور جہالت کبیہ، اور ان میں زبان دراز بھی تھے، اور اپنے مشن میں ناکام ہوئے، جو ان کا مشن تھا اس میں ناکام ہوئے۔ یہ چند جملے میں نے کہے اس کو وہ لال چہرہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں حضرت، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے بہت غصہ ہے۔ یار تم مولوی بڑے تنگ نظر ہوتی ہو، تم مولوی کسی کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ سید ابو الاعلی مودودی، اس نے چند جملے کہے، میں نے کہا ٹھہر جا، یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں مودودی کے بارے میں، مودودی نے یہ لفظ بولے ہیں صحابہ کے بارے میں، اور میں تجھے تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تو وہ لفظ، یہ جو میں نے کہا کہ وہ بدعتی تھا، اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت معاویہ نے کبھی بدعت جاری کی، کبھی بدعت، اور زبان دراز کا لفظ پیغمبر کی ازواج کے بارے میں لکھا، کنبہ پرور کا لفظ حضرت عثمان کے بارے میں لکھا، اور مشن میں ناکام ہوئے حضرت یونس کے بارے میں لکھا، اور یہ جتنے الفاظ میں نے بولے، یا اس نے انبیاء کے بارے میں کہے یا صحابہ کے بارے میں کہے، تو میں نے کہا بے ایمان، تجھے اتنی غیرت نہیں آتی کہ مودودی نبی کے صحابہ پر وہ جملے بولے تو تو بڑا خوش ہے سید ابو الاعلی مودودی، اور وہی جملے وہاں سے ہٹا کر میں مودودی پہ فٹ کر دوں تو تیرا پارا اتنا تیز ہو گیا اور تیرا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا۔ اگر ہمت ہے نا تو پھر جو جملے تم مودودی کے لیے برداشت نہیں کرتے، اگر تم میں ایمان کی رتی بھی ہوتی تو وہ جملے کبھی کسی صحابی کے بارے میں بھی برداشت نہ کرتے۔ عبداللہ ابن سبا، حضرت علی کو کہا الہ مشکل کشا، یا علی مدد، یہ پہلا شخص ہے عبداللہ ابن سبا
جب اس کی خفیہ تحریک کا حضرت علی کو علم ہوا، حضرت علی زندہ تھے تو حضرت علی نے اس کو طلب کیا، اور یہ بھی اس رجال کشی میں موجود ہے۔ میں صرف رجال کا حوالہ دے رہا ہوں، 15 کتابیں اور بھی شیعہ مذہب کے اندر موجود ہے، اور اہل سنت کی ابن اسیر الکامل اس میں دیکھنا، یہ اہل سنت اہل تشیع کی متفق علیہ روایات ہے۔ تو حضرت علی نے اسے بلایا اور اسے سمجھایا۔ یہ شکایت پہنچی کہ یہ ابن سبا کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے۔ حضرت علی نے اسے سمجھایا۔ ابھی دوسری شکایتیں نہیں پہنچی تھی، ایک شکایت اس کی لگی، اور یہ جان بوجھ کے اس نے ایسا ایسا پھیلائی کہ حضرت علی بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ چونکہ یہودی تھا، اور یہودیوں تقدس کو اور اپنی تعریف کو اس پہ خوش ہوتے تھے، تو اس نے اس لیے یہ نشانہ لیا۔ حضرت علی نے اسے سمجھایا، آگے خوش آمدی لہجے میں کہنے لگا، حضرت جی نہیں، آپ ماشاءاللہ مظہر خدا ہے، اور آپ ہی مشکل کشا ہے۔ حضرت علی نے دوسری بار سمجھایا، تیسری نہیں سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھدوائی، آگ جلائی، اور اس کو اور اس کے پورے ٹولے کو اس خندق میں جلا دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بول پڑے۔ انہیں کہا اگر میں ہوتا تو آگ کا عذاب نہ دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا ان بے ایمانوں کی سزا یہ ہے آگ میں جلانا۔ اور تھا اتنا بے ایمان، جب آگ میں جانے لگا تو کہتے اب مجھے یقین ہو گیا، پہلے تو تھوڑا شک مک تھا، اب پتہ چل گیا کہ علی مشکل کشا، علی اللہ، علی الہ، کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ الہ کا کام ہے۔ تو اب تو حق الیقین ہو گیا، میں آگ میں جا رہا ہوں۔ ایسا بے ایمان تھا۔ تو یہ وہ عبداللہ ابن سبا ہے جو شیعہ مذہب کا بانی ہے، یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس کا ٹارگٹ صحابہ، توحید، اور پھر خود رسالت، اور اسی سے یہ مذہب چلا۔ یہ اس لیے میں نے بتایا تاکہ آپ کو پتہ ہو، آج کل شیعہ ذاکرین، مجتہدین کتابوں میں، میڈیا پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو ہمارا نام قرآن میں آیا ہے، اور اہل سنت کا نام قرآن میں نہیں۔ اب جو سادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، واقعی جی ان کا نام قرآن میں آیا ہے، اہل سنت کا نام نہیں، اور پھر دھوکہ دینے کے لیے یہی آیت پڑھتے ہیں، ان من شیعتہ لابراہیم، اور معنی نہیں کریں گے، کہیں گے بے شک حضرت ابراہیم شیعہ تھا۔ دیکھو پھر تو ان کے کہ چہاردہ معصومین کتاب، اس کے شروع میں مقدمہ میں بڑا عالم ہے ان کا، اس نے یہی تمہید باندھی کہ شروع سے دو مذہب آ رہے ہیں، ایک شیعہ کا اور ایک شیطان کا۔ آدم شیعہ تھے اور ابلیس وہ شیطان بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام شیعہ تھے، حضرت ابراہیم شیعہ تھے، اور آیت یہ پڑھیں گے ان من شیعتہ لابراہیم۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لو کہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ شیعہ کا معنی گروہ، جماعت۔ اب ایک ہے مذہب شیعہ، یہ جو کفریہ مذہب ہے، تو انہوں نے نام اپنا شیعہ اسی غرض سے رکھا، اور قرآن سے لفظ دے کر کہا دیکھو جی ہمارا ذکر آ گیا۔ تو اس پہ ہمارا ایک مناظرہ ہونا تھا، لیکن وہ شیعہ بھاگ گیا۔ تو وہاں پر تقریباً تقریر ہے میری 2.5 گھنٹے کی، وہ سن لو، وہ نیٹ پہ موجود ہے، لفظ شیعہ پر۔ جہاں چونکہ وقت کم ہے، اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اہل تشیع سے پوچھ لو کہ قرآن پاک میں جہاں شیعہ کا لفظ آ گیا تم مراد ہو، یہ فیصلہ کر لو۔ اگر تم ہی مراد ہو تو پھر تو ماشاءاللہ
پھر تو تمہارا بانی قرآن میں فرعون کو بتایا گیا کہ ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا، فرعون بڑا بدماش تھا، چڑھا زمین میں بدماشی کی۔ وہ کیا بدماشی تھی؟ جعل اہلہا شیعا، سب کو شیعہ بنا دیا۔ یہ آج بھی قرآن میں فرعون کی سب سے بڑی بدماشی تھی، سب کو کیا بنا دیا؟ شیعہ۔ تو اب شیعہ کا کیا معنی ہے؟ یہی شیعہ جماعت، ٹولے ٹولے بنا دیا، جماعتیں جماعتیں بنا دیا، فرقہ فرقہ بنا دیا۔ اسی طرح سورہ انعام میں آیت کھڑی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ دین توحید سے ہٹ گئے، فرقے فرقے ہو گئے، کانوا شیعا، ہو گئے سارے شیعہ، دین سے ہٹنے والے سارے شیعہ بن گئے۔ لست منہم فی شیء، میرا پیغمبر آپ کا ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آؤ ذرا، شیعہ کا لفظ آیا ہے، تم کہتے ہو ہمارا نام قرآن میں ہے، تو یہ بھی ذرا قبول کر لو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، فرمایا میرے پیغمبر جتنے لوگ دین سے ہٹ گئے اور دین کو ٹکڑے کیا، خود فرقوں میں بٹ گئے، وہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے اور آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ مریم میں بھی آیت کھڑی ہے، فرمایا قیامت کے دن سارے جہنمیوں کو جمع کروں گا اور جہنم کے ارد گرد سب جہنمی اکٹھے ہوں گے، اور ان کو اکٹھا کر کے پھر ان میں انتخاب ہوگا کہ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، مِن كُلِّ شِيَّةٍ، تو پھر ہر شیعہ کو پکڑوں گا، اور وہ شیعہ جو سب سے زیادہ اشد علی الرحمن، اللہ کی توحید کا بڑا باغی ہوگا، اس کو پہلے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو ان کو کہو یہ بھی لے لو، یہ سورہ مریم ہے، یہاں پر اگر شیعہ سے مراد تم ہو تو پھر تو یہ آج بتا رہی سارے شیعہ جہنمی ہیں۔ پھر ہمارے والا معنی کر لو، شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، بڑا شور ڈالا ہے، ہمارا نام قرآن میں ہے اور ان کا نام قرآن میں نہیں، دھوکے بازی بھی دیکھے، یہی وہ نام قرآن میں اسی پہ، لیکن یہ نہیں بتائیں گے، ایک آیت پڑھیں گے ان من شیعتہ لابراہیم، آگے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، شیعہ کا معنی میں نے کیا، یہاں صرف شیعہ کا لفظ نہیں، شیعتے ہی ہے، ہی ضمیر بھی ہے، اور یہ حضرت نوح کی طرف جا رہی ہے۔ اور مطلب کیا ہے یہاں شیعہ کا؟ کہ وہ گروہ مسئلہ توحید کو جرأت سے بیان کرنے والی پارٹی، مسئلہ توحید پر مصیبتوں کو برداشت کرنے والوں میں سے، مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم بھی تھے۔ یہ معنی ہے شیعتے ہی۔ ایک شیعہ نے مجھے کہا، وہ ان کا وکیل تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا دیکھ لیتی ہے، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا عقیدہ موجود ہے، اگر تمہارا وہی عقیدہ ہے تو تیری بات سچی، اور اگر تمہارا وہ عقیدہ نہیں تو پھر یوں کہے کہ حضرت ابراہیم کا ابو شیعہ تھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ پھر یوں کہو کہ حضرت ابراہیم شیعوں کے گھر پیدا ہوا، شیعہ نہیں تھا۔ تو ایک ہی آیت پڑھی، تم بھی وہ یاد کر لو، اور یہ صحیح ٹیکہ ہے، یہ ٹیکہ لگا لو۔ اور وہ آیت تو آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔
ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، یہ جو عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، شیعہ تو ویسے یہودی ٹبر ہے، وہ آئی یہودیوں سے ہیں اور آئی اسی اسلام میں تخریب کاری کے لیے ہیں۔ ان کا جو اگلا ایڈیشن ہے شیعہ کا، ماڈرن ایڈیشن، وہ بریلوی ہے، رضا خانی۔ رضا خانی کا اگلا جدید ماڈل اور ماڈرن ایڈیشن للڑ ہیں، یہ واہیاتی ہیں، یہ بریلی کا نیا ایڈیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معیار بیان کیا نا صراط مستقیم کا، اگر جو عید میں آئے تھے ان کو یاد ہوگا، وہاں پر اننی ہدانی پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ تو بہرحال ایسا ٹیکا لگایا ہر طرف سے کہ جس میں سب سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب سما کی نفی کرنی ہوگی، اور یہ وہ ٹیکا ہے جس کو کوئی برداشت کر سکتا، چاہے وہ شیعہ ہو یا بریلر ہو یا للڑ ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ بنیاد یہ بنتی ہے لیما تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر، رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا بھی نہیں، حالات کو جاننے والا بھی نہیں، بگڑی بنانے والا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر امام سنتا ہے، ہر پیر سنتا ہے، اور مولانا سرفراز تو آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہر کافر بھی سنتا ہے، ہر مشرک بھی سنتا ہے۔ تو تم ابراہیمی نہیں، تم ہو ابراہیم کے باپ کی طرف منسوب۔ یہ سب آذری فرقے ہیں، اور ابراہیمی وہ ہے جس کا عقیدہ یہی ہو کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ ابراہیمی ہے، اور جو اس بنیاد کو نہ مانے تو وہ ہے آذری۔ کیا ہے؟ کون سا فرقہ ہے؟ یہ سب فرقے آذری فرقے ہیں۔ اور آپ کے اندر بھی جو کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے کہ فتویٰ نہیں لگتا، وہ بھی ہیں انہی وکیل المشرکین، وکلاء المشرکین، وکلاء المبتدئین۔ ان بے ایمانوں کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ وکیل الشرک والبدعہ، وکیل الروافض بنے ہوئے جو اس مسئلے کو فروعی سمجھتے ہیں، انہی کے وہ وکیل ہیں۔ تو خیر، یہ پہلا بات تھی، ان من شیعتہ لابراہیم۔ فرمایا اسی پاک گروہ سے، توحید بیان کرنے والے گروہ سے۔ حضرت مجاہد نے بڑا عجیب معنی کیا، یہ حضرت مجاہد تابعی ہے، فرماتے ہیں علی منہاجہ بسنتہ۔ اور اسی طرح علامہ نصفی نے اور ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں التسلب فی دین اللہ۔ یہاں کیا مراد ہے؟ جو توحید کے پکے تھے، متسلب فی توحید تھے، اور توحید کو ڈنکے کی چوٹ میں بیان کرنے والے حضرت نوح کی طرح وہ حضرت ابراہیم بھی تھے۔ آگے اذ جاء ربہ، جب آئے اپنے رب کے پاس، جاء ربہ، اپنے رب کے پاس آئے، کیا لے کر؟ اس جملے پہ غور کرنا، اذ جاء ربہ، جب آئے اپنے رب کے پاس، کیا لے کر آئے؟ فرمایا بقلب سلیم، سالم دل لے کر آئے، بقلب سلیم، سالم دل، محفوظ دل، یہ ہے مقصود، اور یہ ہے ہر مومن کا مقصود کہ اپنے دل کو سالم بنا لے۔ حضرت ابراہیم آئے رب کے دربار میں، اور کیسے آئے؟ بقلب سلیم، سالم دل لے کر۔ اس کے دو معنی ہیں۔ سالم دل کیسے ہوتا ہے؟ جو ایمان سے لبریز ہو، ایمان سے بھرا ہوا دل، ناقص ایمان نہیں، دل ایمان سے اس طرح بھر جائے کہ شک کی گنجائش نہ رہے،
تردد کی گنجائش نہ رہے اور دل کھلا ہو جائے ایمان کے ساتھ. جیسے اللہ نے فرمایا نا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اور اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو ایمان محبوب کر دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا. زینہ، تو جب قلب سلیم آ جائے، مفسرین فرماتی ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو. کتنی چیزیں؟ 3. اور یہ ہے محنت. دنیا میں یہی ہم نے محنت کرنی ہے کہ اپنے دل کو سلیم بنا لے. اور قلب سلیم وہ ہے کہ جس دل میں امید اللہ کے ساتھ لگی ہو، اعتماد اللہ پر مضبوط ہو اور ڈر اللہ کا دل میں کھڑا ہو. کتنی چیزیں ہیں؟ اعتماد یعنی محبت، وہ بھی اگر اپنے دل کے اندر غور کرے تو سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کے ساتھ، اور اگر اپنے دل کے اندر غور کرے سب سے زیادہ امیدیں ہوں اللہ کے ساتھ، اپنے دل کی طرف توجہ کرے، سب سے زیادہ ڈر ہو اللہ ہی کا ڈر ہو. یہ 3 چیزیں پورے قرآن نے بتائیں کہ جو آدمی اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اپنی رجا اور امید اللہ کے ساتھ کھڑی کر لے، اپنا خوف اور ڈر اللہ کے متعلق پکا کر لے، یہ 3 چیزوں میں جو مضبوط ہو گیا تو وہ دل ہے قلب سلیم. آج ہم نے جسم کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، لباس اچھا ہو، مکان اچھا ہو، لیکن جو چیز سنوارنی تھی ادھر توجہ ہی نہیں. حالانکہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل نو خوبصورت کرے، دل کو سنوارے، اور دل کا گہنا زینہ، دل کی رونق اور دل کی چمک، دل کا کھڑا ہونا، یہ اللہ کی کھری توحید، خالص توحید ایمان کے ساتھ، اور توحید دل میں اترے. یہ پھر مسئلہ موڑ مشکل آ گئی ہے. ایک ہے زبان سے توحید، تو اس کو کہتے ہیں توحید قالی. بولو کیا ہے؟ قالی. قالی کا معنی سیاہ نہیں، قالی قول سے ہے، قالی قول سے، زبانی قالی. اور جب گھنٹی سے نیچے اتر جائے وہ ہے توحید حالی. اور یہ محنت ہے 24 گھنٹے اس کا محاسبہ ہے کہ توحید کا مسئلہ یہاں سے نکل کر یہاں پہنچ جائے، اور توحید کا نور یہاں سے پہنچ کے یہاں پہنچ جائے، قال سے حال بن جائے. اور جب وہ توحید دل کی اس گہرائی میں پہنچتی ہے پھر اس توحید کا لذت شروع ہوتی ہے، پھر گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. ہمیں تو گناہوں سے پیار ہے نا، اس لیے کہ ہم نے دل پہ محنت نہیں کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جسد آدمی کے انسان کے جسم میں صرف ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغہ، ایک ٹکڑا ہے. اگر اس ٹکڑے کو صحیح کر لو تو پورا بدن صحیح ہوگا، طبی طور پہ بھی. انسان کی زندگی بھی موقوف ہے دل پر. دل کو نکال لیں انسان زندہ رہے گا، دل گڑبڑ ہو جائے تو زندگی ظاہری بھی نہیں. اسی طرح روحانی زندگی، اس کا دار و مدار ہے میرے بھائیوں دل پر. اگر دل سالم ہے، دل پہ محنت کر لو، خدا کی قسم دنیا کی لذتیں پیچھے رہ جائیں گی. جو اللہ کا نام لینے میں لذت آئے گی، جو نماز میں لذت آئے گی، جو زکوٰۃ میں لذت آئے گی،
جو اللہ کے راہ میں جان دینے میں لذت آئے گی، جو اللہ کی راہ میں مال دینے میں لذت آئے گی، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے میں لذت آئے گی، جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے میں لذت آئے گی، یہ لذت تب ہوگی اپنے دلوں سے زنگ دور کر لو، اپنے دلوں کو خالص ان کو محل بناؤ، اس میں سب سے زیادہ محبت بھی ہو تو رب العالمین کی، دل میں امیدیں بھی ہوں تو رب العالمین کے ساتھ، دل میں خوف بھی ہو تو رب العالمین کا، ان 3 نقطوں پہ محنت کر لو، اور یہ تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہر وقت سوچنے سے ہوگا، مراقبے سے ہوگا، اپنے دل کو ملاوٹ سے پاک کر لے، شرک سے پاک کر لے، بدعت سے پاک کر لے، منافقت سے پاک کر لے، یہ 3 چیزیں جب دل سے دور ہو جائیں گی تو تجھے پھر مار کھانے میں بھی لذت ملے گی۔ یہ کوئی خطیبوں والی تقریریں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت بلال، عمار بن یاسر اور وہ جو ابتدائی غلام مسلمان ہوئے، ان کو کتنی مار پڑتی؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں، خدا کی قسم، اگر کسی بڑے سے بڑے جانور کو یہ مار پڑتی وہ بھی برداشت نہ کرتا، یہاں تک زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ ماں سامنے ہے، بیٹے کو مار رہی ہے، بیٹا سامنے ہے، ماں کو مار رہی ہے، خامن کو سامنے کر کے بیوی کو مار رہی ہے، بیوی کو سامنے خامن کو مار رہی ہے، باپ کے سامنے بیٹی کو مار رہی ہے۔ اور کمال ہے، آفرین ہے ان نفوس پہ کہ سب کچھ برداشت کرتے، اور مطالبہ صرف اتنا ہے ابو جہل کا اور بڑے بڑے کفار کا کہ ایک دفعہ کہہ دو کذب محمد، کہ محمد کا مسئلہ جھوٹا ہے، صرف ایک دفعہ کہہ دو، تمہارا پورا خاندان آزاد ہے، سب کچھ آزاد ہے۔ لیکن وہ مار رہے ہیں اور یہ مسکرا کر مارے برداشت کر رہی، صبح کو شام تک مارتی ہیں۔ ابو جہل تھک جاتا ہے اور بڑے بڑے کافر مار مار کے تھک جاتی ہیں، مارنے والا تھک رہا ہے، مار کھانے والا خون کے فوارے بھی ہے لیکن پھر بھی لذت محسوس کر رہا ہے، اور وہ مسکرا رہا ہے، مار پہ مسکرا رہا ہے۔ تو آخر یہ کون سا راز تھا؟ یہی وہ راز تھے کہ مارنے والوں کو بھی جس نے متاثر کر لیا، اور جو مار رہے تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے کہ یار یہ راز دنیا میں حل ہی نہیں ہوتا کہ اتنی مار کھا کے پھر بھی مسکراتی ہیں اور ایک جملہ نہیں بولتے کذب محمد، کذب محمد، ایک جملہ نہیں بولتے، بلکہ الٹا مشرک کو اور جلانے کے لیے ان کی زبانیں چلتی ہیں تو صرف اس پہ چلتی ہیں احد احد احد، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے۔ تو یہ راز تب کھلتا ہے جب سینہ سالم ہو جائے، بے قلب سلیم، اور یہ وہ نقطہ ہے قرآن کا۔ اگر اسی پہ آپ غور کر لیں، خدا کی قسم لمبی تقریروں کی بھی ضرورت نہیں، تقریریں ہوتی ہیں صرف اس کو پکا کرنے کے لیے، لیکن عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے مستقل فکر سے، قوت فکر سے۔ آج تقریریں بھی بازاری بن گئی، لمبی لمبی تقریریں ہوں گی، بڑے بڑے سٹائل ہوں گے، بڑی بڑی ایکٹنگ ہوگی، بڑی بڑی سریں ہوں گی، لیکن حقیقت سے خالی ہوں گی۔ قرآن مقدس کہ ایک جملہ اس کو پلے باندھنے والا وہ اللہ کا سچا بندہ بن سکتا ہے، اس کا دل سالم ہو سکتا ہے، بے قلب سلیم، سلیم قلب لے کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں موحد بننا ہے، اپنے دل کو سالم کر لو۔ کس کو سالم کر لو؟ جب دل سالم ہو گیا پھر ہر عبادت میں لذت آئے گی۔
پھر ہر ذکر فکر میں لذت آئے گی، اور دل سالم ہو گیا، کبھی مباحد کا بغض دل میں نہیں آ سکتا۔ آج تو ساری لڑائی ہے، جس محلے میں 4 مباحد ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں، محبت نہیں۔ یار وہ بھی تو مباحد تھے، گرے ہیں، پانی کا جام آ گیا، زخمی ہو کر گرے، اور زخم بھی ایسے جان لیوا، ایک کو پانی کا گلاس ملا، ساتھ والے وہ دیکھ نہیں رہا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا الماء، پانی، پانی۔ اس زخمی نے جب اس کی آواز سنی، اس نے خود نہیں پیا، کہا اس کو دو۔ اس کے پاس پہنچا پانی، پھر الماء، پانی۔ آواز ایک قریب سے آئی، اس نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا پانی اس کو دو۔ آگے پہنچا، آگے آواز آئی، اگلے بندے تک گیا، وہ پانی کا پیالہ، تو وہ آدمی شہید ہو چکا تھا۔ جب پچھلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، جب پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کس حالت میں ایثار کیا۔ آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے، تو یہ حالت ہے تو اپنے ساتھ فراڈ نہ کرو۔ یہ اپنے آپ کو مباحد کہہ کے فراڈ کر رہے ہیں۔ جب دل سالم نہیں، بھائی کا بھائی کے دل میں بغض ہے، حالانکہ سب سے بڑا رشتہ توحید کا تھا، اور توحید کے رشتے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج احساس ہی نہیں کہ مباحد ساتھی ہے، دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور آپس میں بغض ہے، آپس میں حسد ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو وہ خطبہ تھا، جو میں نے کچھ آپ کو سنایا ہے عید پر، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا، فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، تمہید یہ رکھی، کافر نہ بننا۔ اور اس کفر کا ایک شعبہ ذکر کیا، یضرب بعضکم بعضا، کہ بعض کو قتل کرنا شروع کر دو۔ فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، کونوا اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا اخوانا، لا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، تحابوا، ایک روایت میں ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور آج مسلمان مومن کا دشمن بنا ہوا ہے۔ دشمن کس کا بننا تھا؟ مشرک کا۔ دشمن کس کا بننا تھا؟ بدعتی کا۔ بدعتیوں اور مشرکوں کے ساتھ تو جوڑ ہے، اور اپنے مباحدوں کے ساتھ توڑ رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ توحید قالی ہے، توحید حالی نہیں۔ اگر توحید حالی ہو تو وہ نقشہ بنتا ہے، میں نے مثال پانی کی پیش کی۔ اچھا پھر اختلاف بھی آ جائے نا تو ہو سکتے ہیں اختلاف۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، لیکن کیسے ہوا؟ کس بنیاد پہ ہوا؟ دین کی غیرت کی بنیاد پہ ہوا۔ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی صحابی کا اختلاف کسی زمین کے 1 انچ پہ ہوا ہو، ذاتی جائیداد کے سلسلہ میں نہیں۔ ہاں جنگ بھی ہو گئی، لیکن کس بنیاد پہ؟ دینی حمیت کی بنیاد پہ، دینی غیرت کی بنیاد پہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا بھی مسئلہ ہو گیا، سنا ہوا ہے نہیں سنا ہوا؟ آج کل تو نیٹ پہ بیٹھے نا محقق ہیں، یہ کاف کراچی کے سارے محقق
وہ کوئی جو واقعہ دیکھیں گے تبصرہ، اور بالکل جاہل قسم کے لوگ تو دیکھو جی صحابہ میں لڑائی ہو گئی، یہ جج بن گئے. سپریم کورٹ پاکستان میں اب لگی ہے صحابہ کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس میں چیف کون ہے؟ وہ جیلمی جس کے ابھی تک نہ باپ کا پتہ چلا ہے نہ ماں کا پتہ چلا ہے، جہلم کا وہ چوہا وہاں بیٹھ کے جج بن رہا ہے کس کا؟ علی معاویہ کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ بیٹھے اس کو. اور اسی طرح اور بڑے بڑے شیاطین. لیکن ہماری قوم اتنی سادی ہے کہ ان 14ویں صدی کے بے نسب اور بے اصل یہ جاہلوں کے ٹبر ان کی بات سن کے کہتے ہیں ہاں واہ جی واہ، پردہ اٹھ گیا. اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کا اپنا تعارف کیا ہے. اس لیے یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لو، جو کوئی صحابہ پہ تنقید کرے اور صحابہ کا جج بنے اور یہاں آ کر فیصلے کی عدالت لگائے، اس خبیث النسل والاصل کو سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرنا چاہیے. تو کون ہے؟ سمجھ آئیے میری؟ کس کا تعارف؟ اپنا تعارف. اور یہ جیلمی ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جیلمی 5 منٹ سامنے بیٹھ کے اپنا حلالی ہونا ثابت کر دے، اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دے، اپنا ثابت النسب ہونا، اپنا ایماندار ہونا ثابت کر دے. اس کے لیے ناممکن ہے. جو اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ جج بنا ہوا ہے علی معاویہ کا. اور قوم کی سادگی پہ بھی غور کر لو، کہتے ہاں سبحان اللہ بڑا سکالر ہے. صحابہ کی عدالت واہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے آئمہ جو مسلم امت کے امام ہیں، ان سے بھی جب سوال ہوتے بڑے بڑے آئمہ سے، میں نے مثال دی امام ابو حنیفہ جیسے جبال العلم، امام شافعی جیسے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے حضرات اور ان جیسے علماء، ان سے جب سوال ہوتا کہ علی معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اس میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، آگے سے وہ جواب کیا دیتے؟ وہ کہتے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے بچایا ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحابہ کی غیبت سے محفوظ رکھیں. جملہ سنا؟ یہ بڑے بڑے آئمہ کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت سے محفوظ رکھیں. اور تو ان پہ تبصرہ کرتا ہے جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا اعلان دنیا میں کر دیا، جن کے لیے قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی سندیں دے دی، جن کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کا مقام دے دیا، جن کو اولئک هم المفلحون کی ڈگریاں مل گئی، جن کو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی حبب الیکم الایمان، اور ایسی جن کو گارنٹیاں مل گئی، ان کے ایمان پہ تبصرہ کرنے والا، ان پر تنقید کرنے والا وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا، وہ انسان کا بچہ کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے. قوم پہ حیرانگی ہے کہ کوئی خبیث النسل اٹھتا ہے، وہ صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے کہ اچھا جی روایت میں آ گئی ہے، فلانی میں آ گئی ہے، فلانی میں آ گیا. اے ظالم پہلے تجھے تو دیکھنا صحابہ تیری روایتوں کے محتاج نہیں. اور یہ کوئی میری تقریر وہ مولویوں والی نہیں ہے خطابت. علمی میدان میں ہر دشمن صحابہ کو چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ جہلم کا یہ چوہا ہو، چاہے اس سے کوئی بڑا خنزیر ہو، آؤ علمی میدان میں آؤ اور صحابہ کرام پہ
اگر تمہارے اندر جرت ہے تو جو عقائد کے اصول ہیں ان اصول پہ کاربند رہتے ہوئے صرف ایک دلیل دکھانے کے لیے بھی لاؤ، کسی ایک صحابی پہ جرا کر کے دکھاؤ، لیکن ہو اصول کے مطابق۔ لیکن یاد رکھ لو، تمہاری ایران سے لے کے لکھنؤ تک، لکھنؤ سے لے کے قم تک اور ساری دنیا کے دشمنان صحابہ مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم میرے نبی کے کسی ایک صحابی پر بھی ایک دلیل بھی جرا کی پیش نہیں کر سکتے۔ ایسے جیلوں کو دھوکہ دیتے ہو، ان کو اتنا نہیں پتا، بات اتنی چلو سمجھ لو، موٹی سی بات ہے، اتنا ان کو نہیں پتا۔ یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں، روایتیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اصول ذرا سمجھو۔ اچھا، ان روایتوں کو ہم نے لیا ہے محدثین پر اعتماد کر کے، توجہ ہے؟ بخاری کو ہم نے لیا کس پہ؟ محدثین پہ اعتماد کر کے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان کو ہم نے لیا محدثین پر اعتماد کر کے۔ اچھا، ان روایتوں پر کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس معاملے میں ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ محدثین پہ۔ فلانا محدث کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، فلانا محدث کہتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، تو دو باتیں مسلم ہو گئی کہ روایت لینا یہ بھی محدثین پہ اعتماد ہے۔ اگر محدثین پہ اعتماد نہیں، ایک روایت بھی تمہیں نہیں مل سکتی، اور روایت کو قبول کرنا یہ بھی محدثین پر اعتماد ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ یہ دو نقطے مسلم ہیں۔ اب آؤ جو بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے سب محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کی ثقاحت، جن کی عدالت، جن کی عظمت، جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، لہذا کسی محدث کا یہ حق ہی نہیں کہ وہ کسی صحابی پر تنقید کرے۔ ذرا تعدیل کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ راوی صحیح ہے یا نہیں، ذرا تعدیل کا مسئلہ ہے، تو اس پر سب محدثین، سب کے سب محدثین وہ تابعی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یا نہیں، تبع تابعی پہ بات کرتی ہیں یہ صحیح تھا یا نہیں، اس سے نیچے والے پہ بات کرتی ہیں یہ صحیح تھا یا نہیں، امام ابو حنیفہ پہ بات کرتی ہیں، امام شافعی پہ بات کرتی ہیں، امام احمد پہ بات کرتے ہیں، امام محمد پہ بات کرتے ہیں، امام حسن بن زیاد پر بات کرتے ہیں، امام ابو یوسف پہ بات ہو سکتی ہے، امام ظفر پہ بات ہو سکتی ہے، امام بخاری پہ بات ہو سکتی ہے، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، طحاوی، سب پہ بات ہو سکتی ہے اور محدثین نے کی۔ لیکن جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا صحابی ہے، محدثین کی قلم گر جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جب صحابی ہے نا تو صحابی کی ثقاحت، سچائی قرآن نے بیان کر دی ہے، لہذا بڑے سے بڑا محدث اس کی قلم ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن صحابی پر تنقید کا لفظ لکھنے کی جرات نہیں ہے۔ یہ اصول کی بات کر رہا ہوں، اور ان جاہلوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو 4 کتابیں پڑھ کے وہ یہ اردو کے رسالے اور محقق علی الاطلاق بن جاتی ہیں۔ چوہے کو مل گئی حریر، اس نے 50 سٹور کا بورڈ لگا دیا، اور آج نیٹ کا زمانہ ہے، ایسے چوہوں کی کثرت ہے۔ یہ سب محدثین کا اصول بیان کر رہا ہوں۔ اٹھا معرفت علوم حدیث ابن صلاح کی، حتیٰ کہ حاکم وہ ہے بھی شیعہ، اس کی معرفت اٹھا اصول حدیث پر، وہ بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہے۔ ابن حجر ہو اور کوئی اصولی محدث ہو، سب کے سب متفق ہیں کہ کوئی محدث بخاری مسلم جیسا جلیل القدر محدث ہو، اس کی قلم ٹوٹ سکتی ہے لیکن وہ صحابی کے خلاف لفظ نہیں لکھ سکتا۔
ایک اسی کے ضمن میں سمجھ لو، جب کسی محدث کی جرات ہی نہیں تنقید کرنے کی، تو جن روایتوں میں تنقید ہوئی ہے، جو چوہے شوہے پیش کر رہے ہیں ٹکڑے، اس کو حدیث رسول کہیں گے؟ کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ بھائی میرے، جب اللہ کے قرآن نے ان کی صداقت بیان کی، قرآن نے ان کی تعدیل بیان کی، اور مصطفیٰ کا فرمان قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر وہ روایت جو کسی صحابی پہ تنقید اور جرح پہ مبنی ہے وہ پیغمبر کا فرمان نہیں، اور پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں دنیا کے سب دشمنان صحابہ کو کہ جتنی روایتیں تم پیش کر رہے ہو اور صحابہ پر تنقید کرتے ہو، بخاری مسلم کا نام لیتے ہو، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کا نام لیتے ہو، سنو پورے چیلنج کے ساتھ ان کے راویوں کو ذرا نکال کے دیکھو، ان کا راوی کوئی شیعہ ہوگا، کوئی خارجی ہوگا، کوئی ناصبی ہوگا، کوئی قدری ہوگا، اور بدعتی راویوں کو لے کے تم ان صحابہ پہ تنقید کرتے ہو جن کو اللہ نے ایمان کا معیار کہا ہے۔ عقل بھی دیکھو ان لوگوں کا، ان سکالرین کا عقل بھی دیکھو، ان پہ تنقید ہو رہی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به آمنوا كما آمن الناس من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ۔ ایک چند دن پہلے مودودیوں کو پھر ہیضہ ہوا، شیطان بڑا بے ایمان ہے، انہوں نے دعویٰ کیا صحابہ معیار حق نہیں۔ اچھا کون ہے معیار حق؟ کہتے اللہ رسول۔ ہم نے ایک سوال کیا، ایک سوال، اور کئی ساتھیوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے وہ نسخہ استعمال کیے۔ پہلے تو کہا کہ آپ تفصیلی کلپ دیں، میں نے کہا انشاءاللہ ایک نقطہ کافی ہوگا۔ ایک سوال کیا، میں نے کہا اللہ رسول بن گئے معیار حق، وہ حق کیا ہے؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رسول تو بن گئے کیا؟ معیار حق۔ حق کیا ہے؟ حق کا معیار نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، ہماری زبان میں بھی زید کا کپڑا، اب کپڑا اور زید ایک ہے۔ ہمارا سوال ہے معیار حق، حق کا معیار، تم کہتے ہو حق کا معیار اللہ رسول ہے، تو حق کون ہے؟ پوری موجودیت مر جائے گی کبھی جواب نہیں دے گی۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا اللہ رسول کی بات حق ہے، اور اس حق پہ چلنے کا معیار صحابہ ہے۔ اس حق پہ چلنے کا معیار صحابہ ہے۔ اللہ رسول کی بات پہ کیسے چلنا ہے اس کا معیار صحابہ ہے، اور اللہ رسول کیا ہے؟ حق ہے۔ انہوں نے میرا خیال سمجھا ہے کہ اللہ رسول معیار ہے اور مودودی حق ہے۔ بات جاہل ہو، تجھے جتنے بدعتی ہیں ان کا عقل، جیسے شریعت نہیں ہوتی عقل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سن لو، قرآن کہتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ مفسرین نے دو معنی کیے، ایک معنی یہ کہ ظنی دلیل قطعی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک ظنی دلیل ہے مقابل قطعی دلیل ہے، ظن چھوڑ دیا جائے گا، قطعیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن محفوظ کتاب ہے کہ نہیں؟ بولو ختم کروں، قرآن محفوظ کتاب ہے یا نہیں؟ اب کسی روایت میں آ جائے کہ قرآن کا کچھ حصہ بکری کھا گئی، کیا خیال ہے، مانو گے؟ جی ان جہنمیوں کو کہو یہ بھی روایت بیان ہے، ذرا بیان کرو نا، اور ہے بھی سیاستہ کی روایت،
یہ جو تم شیعوں کو الزام دیتے ہو نا کہ 40 سپارے تھے 10 پارے بکری کھا گئی، شیعوں کی تو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. شیعوں کی میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، سب اکثر میرے پاس موجود ہیں، لیکن کم از کم مجھے نہیں ملا کہ شیعوں کی کسی کتاب میں یہ بات ہو کہ 10 پارے بکری کھا گئی. اس طرح کے لفظ نہیں ہیں. تمہاری کتاب میں ہیں، ابن ماجہ میں، وہاں ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی. اب بتاؤ، ان محققین سے بھی پوچھو، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن محفوظ ہے. اور ابن ماجہ کی روایت کہہ رہی ہے کہ بکری کھا گئی. اب صحابہ پہ تنقید کرنے والا اور اپنے آپ کو مسلمان اور سنی کہلوانے والا، اس سے میری بات ہے کہ اب کر ہمت اور ابن ماجہ کی روایت کو مان. قرآن میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى یہ آیت ہے، اور بخاری میں وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى آیت ہے. وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بخاری میں لکھی ہے، اور مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قرآن میں ہے. دنیا کا کوئی مولوی ہمت کرے کہے قرآن میں غلط لکھا ہے، بخاری میں صحیح لکھا ہے. کرو جرات. توجہ ہے نا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں منکرین حدیث اور خود منکرین قرآن کے دشمن. بھائی قانون یہاں پر بھی یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ مسئلہ قطعی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہے. اس لیے جو روایت ابن ماجہ میں آئے یا جو روایت بخاری میں آئے جس میں قرآن کی اس نص قطعی کے خلاف ہو اور قرآن کے محفوظ ہونے کے خلاف مضمون ہو، وہ روایت مردود ہے، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے. راوی بھی بعد میں دیکھیں گے. لیکن مولوی عجیب ہے، اور اس وقت کا سب سے کریکٹ ترین طبقہ علماء سوق ہے، سب سے کریکٹ. اب یہ آپ نے میرا خیال ہے ادھر ادھر سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ تمہاری کتاب میں تم سے اٹھا کر جی شیعہ کہتے ہیں قرآن بکری کھا گئی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کے اس قرآن پہ ایمان نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. شیعہ مذہب کی 2000 روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن مادی کے پاس ہے. اور یہ وہ موضوع ہے کہ شیعہ مولوی زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن تعریف قرآن پہ کبھی بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی بنیادی کتابیں اصول کافی سب کے اندر تصریح ہے یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، اور وہ قرآن مادی کے پاس ہے. یہ قرآن حریفہ بدلا زیدہ نوکسا یہ اصافی میں ہے، یہ بدل گیا تبدیل ہو گیا. اور صحابہ نے حتیٰ کہ جہاں تک لکھا ہے جو اصل قرآن تھا اس کی پہلی جو سورت تھی نا اس میں ابو بکر و عمر کو گالیاں لکھی ہوئی تھی. شیعہ کا جو قرآن، تمہارے قرآن میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور شیعوں کے قرآن میں پہلے صفحے پہ گالی ہیں. واہ. اور کافی میں تو یہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے اس قرآن کا ایک حرف بھی اس میں موجود نہیں. تمہارے قرآن کے ایک لفظ بھی اصل قرآن میں موجود نہیں. میں حیران ہوا، لفظ نہیں تو ظاہر بات ہے وہ عربی قرآن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف با تا سا ایسا کوئی بھی ہو الف با تو آنی چاہیے مٹیریل کی. وہ کہتے ہیں ایک حرف نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جانے وہ قرآن انگریزی میں ہے شاید جو شیعوں والا قرآن ہے. اور ایک شیعہ نے لکھا جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، پاکستان کا تذکرہ بھی ہے. توجہ کر. لیکن یہ مسئلہ قطعی ہے کہ قرآن جس طرح محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جس طرح لوح محفوظ پہ اب موجود ہے، اسی طرح یہ قرآن یہ موجود ہے. اور یہ مسئلہ قطعی ہے، اس کے مقابل روایتیں نہیں دیکھی جائیں گی. اسی طرح پیغمبر معصوم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، حدیث کا فیصلہ. پیغمبر
نہ گناہ کبیرہ کر سکتا ہے نہ مرتکب ہوتا ہے، پاک ہے۔ اب جن روایتوں میں آیا کہ حضرت داؤد اوریا کی بیوی پہ عاشق ہو گئے، اور آپ کی کتابیں بھری ہیں، ان کو نہاتی ہوئے دیکھا، وہ ننگے غسل کر رہی تھی، اور حضرت داؤد نے دیکھا تو حضرت داؤد اس پہ فریفتہ ہو گئے، اوریا فوجی تھا، اس کو آگے سرحدوں پہ بھیج کے مروا دیا اور خود اس سے شادی کر لی، اور ایک جہاں تک بھی بکواس لکھا ہے کہ نکاح سے پہلے اس سے ہم بستری کی اور آپ کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ سب انبیاء معصوم ہیں، اور روایت کیا کہ یہ عصمت ہے، عصمت کا یہ معنی ہے، اس لیے یہ روایت ظنیات شٹلیات، اس روایت کو رد کرنا واجب ہے، اور قرآن سے عصمت کے عقیدے کو اپنانا واجب ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے اس روایت کو مانتا ہے تو وہ مرتد ہے، زندیق ہے، وہ کافر ہے، اور عصمت الانبیاء کا منکر ہے۔ اسی طرح تمہاری روایتوں میں تو یہ آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذمہ لگایا کہ حضرت یوسف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بدکاری کے لیے زلیخا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے، اور اگلے جملے کا میں معنی نہیں کر سکتا، خرجت شعبتہ من اناملہ، انامل سے خرجت شعبتہ، تو حضرت یعقوب کی تصویر سامنے آ گئی، تمثل لہ مثل لہ یعقوب، اور انہوں نے اپنی انگلیاں دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹا تو اور یہ، تو تب حضرت یوسف پیچھے ہٹے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے جب کہا ہے تلک، تو حضرت یوسف اتنے پاک دامن تھے کہ اس کی بولی نہیں سمجھے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے تلک۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، جب دیکھا کہ یہ تم کہتی ہے اقول لک، علماء جانتے ہیں ہیتا اس میں فعل ہے، میں تجھے کہہ رہی ہوں تیار ہو جا، ہے تلک۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کیا؟ قال معاذ اللہ۔ یہ قرآن ہے، کتنا صاف نبی کی عصمت کو بیان کر رہا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی، پورا مضمون پڑھ لو، صاف ستھرا۔ اب روایتوں کا مضمون کیا ہے؟ یہ بت تے کپڑا پایا زلیخا، انہیں پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میرا خدا دیکھ نہیں سکے گا۔ تو حضرت یوسف میرا خدا تو دیکھتے۔ یہ مکالمہ کہاں کرنے کا ٹائم تھا؟ وہاں یہ مولویوں نے پوری سیکسی گپوٹیشن وہاں درج کی ہے جو سراسر عصمت نبی کے خلاف ہے۔ وہاں پیغمبر نے بات اتنی کی جو قرآن کہہ رہا ہے قال معاذ اللہ، یہ بات کہتے ہی دوڑے، اور اس قدر شدت سے دوڑے کہ کپڑا بھی پھٹ گیا۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، کرتا تب پھٹتا ہے کہ پیغمبر پورے زور سے بھاگ رہا ہو، اگر تھوڑا بھاگے نا تو پھر کرتا پھٹ نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے زور لگایا بھاگنے کے لیے، تو وہ مکالمے کہاں سے مولویوں نے نکال لیے، یوں ہوا کہ وہ ہوا۔ قرآن صاف کتاب ہے، اس لیے پیغمبر، آپ کے بہت ساری روایتوں میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت زینب کے گھر گئے، تو حضرت زینب گھر میں تھی، جو حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی پھوپھی ذات، یہ آپ کی سب روایتوں میں۔ وہاں گئے تو آپ کی نظر حضرت زینب پہ پڑ گئی، تو آپ حضرت زینب پہ فریفتہ ہو گئے معاذ اللہ، اور زید سے طلاق دلوائی، خود نکاح کر لیا۔ یہ آپ کی کتابوں میں ہے، لیکن یاد رکھو یہ روایتیں سب اس قابل ہیں کہ ان کو جہنم میں مار دیا جائے۔ یہ عصمت الانبیاء کے بھی خلاف اور عقل و نقل کے بھی خلاف ہے۔ پیغمبر حضرت زینب آپ کی پھوپھی زادے، اور حضرت زینب تو آپ کے گھر میں جوان ہوئی ہے، تو یہ روایت کہتی وہاں دیکھا تو فریفتہ ہو گئے۔ آپ نے خود حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کیا، تو پہلے دیکھا ہوا تھا، وہاں پہلی دفعہ دیکھا۔ جس راوی کذاب نے
یہ روایت گھڑ کے کتابوں میں لکھی، وہ اتنا بدحواس اور بدعقل تھا، یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ حضرت زینب تو آپ کی پھوپھی ذات تھی اور آپ نے خود حضرت زینب کا نکاح کیا حضرت زید سے، اور آپ حضرت زینب اور آپ کا گھر بالکل قریب تھا، آپ کا آنا جانا تھا، لیکن راوی ایسا بدماش تھا، اس نے روایت گھڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا، اس نے کہا دیکھو جی آٹا گوندھ رہی تھی، آپ گئے، حضرت زید وہاں نہیں تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، اس کو گدھے کا گدھا، پہلے نظر نہیں پڑی تھی اب نظر پڑی۔ اور یہ سارے ماشاءاللہ دیوبندی بریلوی سب کی کتابوں میں لکھا ہے، حتیٰ کہ یہ وہ جو علی حجویری کی طرح منسوب کتاب ہے، کون سی، کشف المحجوب، اس میں لکھا ہے، اور اس میں ایک اور بکواس بھی ساتھ لکھا ہے۔ میں بکواس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو علی حجویری کی کتاب ہی نہیں مانتا۔ علی حجویری اللہ کے ولی تھے، ان کو بدنام کیا گیا، اس میں اور بھی لکھا ہے سکر، بھئی اولیاء کے جو مستی ہوتی ہے اس کی دلیل بنائی اس کو، تو وہ کشف المحجوب بھی جھوٹ ہے علی حجویری پر، اگر وہ ولی اللہ تھے، اور اگر ولی اللہ نہیں کوئی ملنگ تھے تو پھر بے شک کشف المحجوب ان کی مان لو، یہ ملنگوں کی بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان محققین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی توحید کے خلاف روایتیں گھڑی گئی، انبیاء کی عصمت کے خلاف روایتیں گھڑی گئی، تو اسی طرح اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے بھی روایتیں گھڑی گئی۔ اب کتنا ظلم ہے اس طبقے پہ کہ ایک وہ طبقہ ہے جو انبیاء کو بدنام کر رہا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن میں تحریف کو ثابت کر رہا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو یہی ردی بال لے کر اصحاب پیغمبر پہ تنقید کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ وہ فراڈ ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں نے قانون بیان کر دیا، ہمارے پاس میزان ہے، ترازو ہے، اور اس کا نام قرآن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر روایت کو ہم پیش کریں گے کتاب اللہ پر، آرزو علی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے موافق ہے، الراس والعین، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن قرآن سے ٹکرا گئی، وہ پیغمبر کی حدیث نہیں اور وہ اسلام کی روایت بھی نہیں، اس کے وضع کرنے والے زناد کا ہیں، بے ایمان ہیں، تو یہ وہ اصول ہے جس سے امت کو گمراہ کیا گیا۔ اور آج خدا کی قسم یہی روایتیں ہیں جو فرقہ واریت کی بنیاد بن گئی۔ ہر طبقہ روایتوں کا ایک انبار لے کے بیٹھا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ روایتوں پر کوئی حاکم بھی ہے یا نہیں، اور روایتوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے، قرآن کے علاوہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی کتاب۔ تو اس لیے میرا بھائی، صحابہ وہ ہیں جن کی عظمت میزان سے ثابت ہے۔ کس سے؟ قرآن سے ثابت ہے، ان کی صداقت قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے قرآن کے مقابل جو کوئی ردی مال پیش کرے، فلانی روایت آ گئی، ایک مولوی بڑا عاقل رہا تھا، اور جی عمار بن یاسر کی شہادت والا واقعہ تم بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے، وہ واقعہ آپ بیان نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ طلحہ کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی ہے، اور ان کی شہادت کی بھی آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور وہ شہید ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر میں۔ اب ان رافضیوں کا ڈرامہ دیکھا آپ نے کہ عمار بن یاسر کی ایک روایت آ گئی، اور اس روایت کا راوی بھی اکرمہ ہے، اور اکرمہ کے بارے میں اتنی چیز کٹر کلیئر ہے کہ وہ خارجی تھا۔ کیا کون تھا؟ کون تھا؟ خارجی تھا، اتنی بات کلیئر ہے۔ تو ایک خارجی راوی، خارجی سمجھتے ہو نا جو حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے، خوارج، تو اس خارجی راوی کو اس کی روایت لے لی، قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن نے باغیوں کا قانون بیان کیا
کہ مسلمانوں میں سے دو جماعتیں لڑے، ان بغت احداہما، اگر ایک جماعت بغاوت کرے تو تمہارا حق یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ مل کر باغیوں سے لڑو، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ باغی جماعت بغاوت چھوڑ کے اللہ کا حکم مان لے۔ ادھر کہتے ہیں حضرت معاویہ باغی تھے، فلاں تھے، لیکن آگے چل کے پھر کہتے ہیں حضرت علی تھے، حضرت حسن نے صلح بھی کر لی۔ تو باغیوں سے صلح کرنا تو کہیں بھی نہیں آیا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی باغیوں کے ساتھ تو صلح ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ روایت پکڑی ہوئی ہے اکرمہ والی، عمار بن یاسر، روایت کے معنی پہ بھی بہت کلام ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ راوی کون ہے، خارجی ہے کم از کم، اس کو آپ جو مرضی کہیں، بوئی لے لی۔ خوارج کی روایت اور تنقید کس پہ؟ حضرت معاویہ پہ، حضرت علی پہ، اور اب اس خارجی کی شہادت سے ہم حضرت معاویہ کو مجروح مان لیں گے، اور حضرت معاویہ، اچھا پھر مزے کی بات سنو، حضرت معاویہ اور ان کے گروہ میں سینکڑوں صحابہ ہیں، اور ان کی روایتیں بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے۔ اگر وہ فاسق فاجر تھے معاذ اللہ، تو پھر جتنی حضرت معاویہ کے گروہ کی روایتیں بخاری مسلم میں ہیں وہ ساری حدیثیں ریجیکٹ ہو گئی، ایک ہی حدیث قابل قبول نہیں۔ اب ایک خارجی کی مار رہا ہے، دماغی توازن دیکھو، اور پوری بخاری مسلم کا خود انکار کر کے الزام ہم پہ لگایا ہوا ہے، یہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے میرا بھائی حضرت طلحہ والی بھی بیان کیا کر، ہمارا ایمان ہے معاویہ بھی حق پہ تھے، علی بھی حق پہ تھے، توجہ ہے نا، معاویہ بھی حق پہ تھے، علی بھی حق پہ تھے، لیکن لاکھوں معاویہ اکٹھے ہوں، علی کی شان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ مرتبہ اپنا اپنا ہے، جیسے سارے انبیاء برحق کے، لیکن سب انبیاء کی عظمتیں امام الانبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک مراتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح لاکھوں حضرت علی جیسے شان والے جمع ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شان اور عظمت میں فرق ضرور ہے، تفاوت ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی نہیں، یہ بات صحیح سند کے ساتھ پیغمبر کی موجود ہے۔ اب پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانیں گے، فرمایا اولاہم بالحق، حضرت علی اولا بالحق کے اور حضرت معاویہ علی الحق کے۔ فیصلہ ہو گیا نہ ہو گیا؟ اب یہ بھی تو حدیث پڑھی ہے، تو یوں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی عظمت قرآن کی نسختی سے ثابت ہے، اس کے مقابل جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے سب ظنیات، شٹلیاتیں، اور قانون ہے کہ ظنی باتیں قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔